سوال: بتائیے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سا شرک ہے جو اکثر مسلمانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب: غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: قبرستان میں۔ سوال: اگر عورت بچے کے لیے روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب: مسکین کو کھانا کھلائے۔ سوال: بتائیے انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے؟ جواب: زبان سے۔ سوال: بتائیے کون سا جانور گھر میں ہو تو گھر کو نظر نہیں لگتی؟ جواب: کالی بھیڑ۔ سوال: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: غربت آنے کی۔ سوال: کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ جواب: فرعون کے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کو قبر کی گرمی سے بچائے گا؟ جواب: صدقہ۔ سوال: اس فرشتے کا نام بتائیے جس کے 4 منہ ہیں۔ جواب: برق۔ سوال: حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے اپنی سکی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے۔ سوال: بتائیے وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: شہد کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سوال: بتائیے وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جواب: درود شریف کا وظیفہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کے فوائد کیا ہیں؟ جواب: نماز کے روحانی، جسمانی اور ذہنی فوائد ہیں۔ یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ سوال: بتائیے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہوا ہے؟ جواب: 3 کلو سونے کا۔ سوال: کیا چیز روزانہ کھانے سے آپ کو کبھی لقوہ جیسی بیماری نہیں ہو سکتی؟ جواب: کھیرا کھانے سے۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے؟
جواب: جی ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو محسوس کرتا رہتا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی کس کتاب کو مانتے ہیں؟ جواب: تورات کو مانتے ہیں۔ سوال: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا عموماً خون کی روانگی کم، جلد کا پتلا ہونا یا جسم میں چربی کی مقدار کم ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی سرگرمی، زیادہ ورزش کرنے سے یا گرم موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں رگیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال: بتائیے کون سی تین عورتوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے؟ جواب: نمبر ایک، پردہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر دو، اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ نمبر تین، اور اللہ کے آگے رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت کو۔ سوال: بتائیے نماز کے بعد کیا پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب: آیت الکرسی پڑھنے والا۔ سوال: جس انسان کی موت قریب ہو تو فرشتہ اس کے گھر کتنی بار آتا ہے؟ جواب: 5 بار آتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال: بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ جواب: رونا۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ کو دور کرتی ہے؟ جواب: بخار۔ سوال: بتائیے سب سے زیادہ جنت میں داخل کروانے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: حسن اخلاق اور تقوی۔ سوال: کسی مسلمان پر جادو کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں جادو کا ذکر آتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جادو کرنے والے اور اس کی تعلیم دینے والے دونوں نافرمانی میں ہے اور اللہ کے نزدیک سخت سزا کے مستحق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ بعض تعویذات اگر وہ اللہ کے کلام پر مبنی ہوں اور شرک اور بدعت سے پاک ہوں تو علماء نے انہیں جائز قرار دیا ہے، لیکن تعویذ پر یقین رکھنا یا شفا کا ذریعہ سمجھنا ناجائز ہے اور اللہ کو شفا دینے والا ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔